ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل موٹیویشنل ٹاکس میں ہوں آپ کا اپنا ہو سید تنویر شمسی۔ دوستو، ایک تحریر نظروں سے گزری سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ وجیہہ عروج آج سے 18 سال پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی۔ ڈپارٹمنٹ تو مجھے غالباً یاد نہیں آ رہا اس کا، یا سائیکالوجی تھا یا بی بی اے تھا، غالباً کوئی بھی تھا، مجھے وہ بتانا مقصود نہیں، کہانی بتانا مقصود ہے، تو وہ یاد نہیں آ رہا۔ تو تحریر گزری، وہ آج سے 18 سال پرانی تحریر تھی، تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ بڑی معنی خیز اور سبق آموز تحریر تھی۔ وہ یہ تھا کہ وجیہہ عروج اپنے ڈپارٹمنٹ پڑھتی تھی، ہونہار بچی تھی، باہر سے پڑھنے وہ پنجاب یونیورسٹی آیا کرتی تھی۔ غالباً لاہور تو اس کا شہر نہیں تھا، کوئی دور دراز کے علاقوں سے وہ آیا کرتی تھی لاہور پڑھنے۔ تو ایسے سال گزرتے گئے، اس کی ڈگری چل رہی تھی، ایم ایس سی کی وہ اسٹوڈنٹ تھی۔ تو اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ وہ غالباً پیپر دینے آئی اور ڈپارٹمنٹ کے کلرک سے یا کسی اور اٹینڈنٹ سے، کوآرڈینیٹر سے، کوئی بھی تھا، اس سے غلطی ہوگی، اس کا پیپر سبمٹ نہ ہوا۔ فائنل کے اس کے پیپر چل رہے تھے، اس کا پیپر سبمٹ نہ ہو سکا۔ وہ جب دینے گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو اسی وقت انہوں نے بتایا بھی نہ کہ آپ کا پیپر سبمٹ ہو گیا ہے، نہیں ہوا۔ بعد میں ایسا ہوا کہ جب ایم ایس سی کی ڈگری کی مکمل ہوئی تو ایک اس کی کمپارٹ آ گئی، جی آپ کا فلاں سبجیکٹ میں آپ ابسنٹ تھی تو لہٰذا آپ کی ڈگری مکمل نہیں ہو سکی، آپ اس سبجیکٹ کو کلیئر کیجئے تب آپ جا کر آپ کو ڈگری ملے گی۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، سکتے میں آ گئی کہ کیا کیا جائے۔ تو اپنے والد کو لے کر ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ ڈپارٹمنٹ کلرک بیٹھا، ڈپارٹمنٹل کلرک وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اسے جا کر کہتی ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو میرا پیپر میں نے تو دیا تھا، وہ کہتے ہیں پیپر آپ نے دیا نہیں، ایبسنٹ رہی ہیں آپ، یہ وہ، تو آپ کو ڈگری نہیں مل سکتی جب تک اس کو آپ مکمل نہیں کرتے، دوبارہ آپ اس کی کمپارٹ نہیں لیتے، سپلی جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے کہ کلرک اپنی غلطی مانتا کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوئی، یا میں آپ کو پیپر چیک کراتا ہوں، پورے ڈپارٹمنٹ کے پیپر ہیں وہ کھولتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس نے یہ الزام لگا دیا کہ اس کے باپ کے سامنے اس کو کہنے لگا کہ یہ جی آپ کو پیپروں کا کہہ کر یہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی تھی رنگریلیاں منانے۔ یہ دیکھیں کس کے کردار پر اتنا بڑا الزام لگانا، سمجھ نہیں آتی اس کلر کے ذہن میں اس وقت کیا تھا۔ اپنی ہم لوگ، یہ بات میں نے غالباً آپ کو پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو میں بتائی، ہم وہ معاشرہ ہے نا، ہم اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی اچھائیاں کم کر دیتے ہیں، ہم اپنی برائیاں جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسے وہ یہی کہنے لگا کہ آپ تو آئی نہیں تھیں، آپ تو کہیں اور گئے تھیں۔ اس کا باپ غالباً اب وہ غصے سے دیکھ رہی ہو، کبھی اپنے باپ کو، کبھی اس ڈپارٹمنٹل کلرک کو، کہ اب کیا کہے۔ خیر کچھ نہ کہہ سکتی تھی، الفاظ نہ تھے اس کے پاس، وہاں سے اس نے چپ کر کے جانا ہی مناسب سمجھا، چلی گئی۔ لیکن اس نے یہ جا کر ٹھان لی کہ ایک وجیہہ عروج کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو کسی اور وجیہہ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اس نے جا کر کچھ کرنے کی، کچھ ٹھان لینے کی، پہلے وہ تو ادھر ہی وعدہ کر کے وہاں سے نکلی تھی ڈپارٹمنٹ سے، وہاں پہ نکلی اور اس نے جا کر اپنے ابو کو بتایا کہ جی میں عدالت میں پنجاب یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ پر کیس کا، پنجاب یونیورسٹی کے پورے عملے پر، پنجاب یونیورسٹی کے اس میں ایڈمنسٹریشن سٹاف پر، اس سارے پروسیس پر کیس کرنا چاہتی ہوں۔ باپ نے پہلے غالباً ہر باپ یہی کیا کرتا ہے کہ آپ یہ ایسا نہ کہیں، اب بڑے مسئلے بن جائیں گے۔ انہوں نے پہلے تو فوراً ہی اس پروسیس کے بعد اس کی شادی کر دی کہ کہیں یہ بات نہ پھیل جائے، یہ وہ، اور بدنامی اس کے سر نہ چلی جائے۔ لیکن وجیہہ بڑی ہمت والی تھی، اس نے وہ لڑی اور اس نے باپ کو یہ قائل آخر کرا لیا، باپ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ ہاں بیٹی واقعی کیس کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی۔ تو انہوں نے کیس لڑا، لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلتا رہا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ دن چلتا رہا، مہینہ 2 ماہ بعد پیشیاں آتی رہیں، تو آخر میں نتیجہ اس کا رزلٹ جو نکلا وہ وجیہہ عروج کے حق میں اس کا فیصلہ آیا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی نے یہی کہا کہ اس کا پیپر لایا جائے سامنے اور دکھایا جائے لوگوں کو۔ وجیہہ عروج کا پیپر اس کے سامنے لایا گیا، 100-200 بندے اس کے سب سامعین موجود تھے، اس کے سامنے دکھایا گیا کہ جی واقعی وجیہہ نے پیپر دیا تھا اور غلطی ڈپارٹمنٹل کلرک کی ہے۔ اسے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ تو دیکھیں، ہم نے نہیں سوچا کہ غلطی میری تھی،
اس ڈپارٹمنٹل کلرک نے نہیں سوچا کہ میری غلطی تھی، میں اس کو ہاں اس کو میں پیپر دکھا دیتا، پیپر موجود ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی کا یہی ہوتا ہے، 4-5 سال تک پیپر موجود رہتے ہیں، لیکن اس نے اس کو اپنی برائی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی اچھائیاں کم کر دیں. تو ایسا ہمارے معاشرے میں آج کل بڑی شدت سے پایا جاتا ہے، لہٰذا تھوڑا گریز کیجیے ان چیزوں سے. ہم بھی اب قابو پا رہے ہیں، آپ بھی قابو پائیے تاکہ ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ بنانے میں آپ ہماری مدد کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ایسی وجیہہ عروج جہاں جہاں پہ ملے ان کی عزت ضرور کیجیے تاکہ معاشرے کی وہ بقا ہے، معاشرہ ان کی وجہ سے چلتا رہے. بس سلام.